مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 19واں باب، اس کی 41ویں آیت سے 44ویں آیت تک۔ جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا، کاش کہ تو اپنے اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر دے پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ آمین۔ عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے اتوار میں 13 اپریل کو پام سنڈے کی عبادت پوری دنیا میں منائی جانے والی ہے۔ سو ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے آج پام سنڈے کے حوالے سے سیکھیں گے اور بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے۔ خاص بات جس پر آج میں خدا کے کلام کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، خداوند یسوع مسیح یروشلیم میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ یروشلیم میں شاہانہ داخلہ ہے، اور یہ جو حوالہ ہے یروشلیم میں شاہانہ داخلے کا، یہ ہمیں چاروں اناجیل میں متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کی اناجیل میں ملتا ہے۔ اور لوکا 19ویں باب کی 41ویں آیت جس پر آج ہم غور کریں گے، جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا۔ خداوند یسوع مسیح پام سنڈے والے دن شہر جو یروشلیم ہے اس پر کیوں رو رہے ہیں؟ آج ہم اس بات کو دیکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس شہر کو جب دیکھا، یروشلیم شہر کو، اور پھر دیکھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح رو رہے ہیں۔ بائبل مقدس میں 3 حوالے ہمیں ملتے ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے رونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو پہلا حوالہ ہم نے یہ دیکھ لیا، پام سنڈے والے دن خداوند یسوع مسیح رو رہے ہیں، اور پھر دوسرا حوالہ یوحنا کی انجیل 11ویں باب کی 35ویں آیت ہے، اور خداوند یسوع مسیح لازر کی قبر پر موجود ہیں، اور لکھا ہے یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر روتے ہوئے میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اور پھر تیسری جو جگہ ہے، جو تیسرا حوالہ ہے، عبرانیوں کے نام کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی آیت نمبر 7۔ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کیں۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں 3 حوالے ہیں جہاں پر ان کے رونے کا ذکر ہم پڑھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے شہر کو دیکھا، خداوند یسوع مسیح روئے۔ خداوند یسوع مسیح کا یروشلیم کو دیکھنا اور یروشلیم پر رونا یہ میننگ فل ہے، یہ معنی خیز ہے، اس کے پیچھے کچھ تھا، خداوند رو رہے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں، لکھا ہے نزدیک آ کر دیکھا، تو دیکھنے کے لیے جو لفظ ہے یونانی میں، اس کا مطلب ہے ملاحظہ کرنا، کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے یا نہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح جو ہیں وہ رونے لگے، اور رونے کے لیے جو یونانی لفظ ہے اس کا مطلب ہے با آواز بلند، ہچکیاں لے لے کر رونا۔ آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کس طور سے رو رہے ہیں یروشلیم شہر پر، اور ایک مرد کا اس طرح با آواز بلند اور ہچکیاں لے لے کر رونا، اس کے پیچھے کچھ تو تھا جو خداوند یسوع مسیح اس شہر پر رو رہے ہیں۔ یروشلیم جو شہر ہے
یہ جغرافیائی لحاظ سے تو اپنی جگہ پر موجود تھا، اور یروشلم شہر میں ہیکل تھی، اور ہیکل میں کاہن موجود تھے، وہ کہانت کا کام سر انجام دے رہے تھے، اور اس موقع پر جو تھے وہ لوگ پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے جو عید فصح کو منانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح یروشلم پر کیوں رو رہے ہیں۔ اس کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ ہیکل بھی موجود تھی، یروشلم بھی موجود ہے، کاہن بھی موجود ہے، اور یہودی قوم بھی موجود ہے، اور قربانیاں ہو رہی ہیں، اور وہ جو ہے خدا یسوع مسیح رو رہے ہیں۔ ہم پام سنڈے والے دن جو کھجوری اتوار ہے، کھجوروں کا اتوار ہے، ہم کھجوروں کی ڈالیاں جو ہیں وہ لہراتے ہیں اور اپنے چرچز کو ان ڈالیوں سے سجاتے ہیں، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ اپنی روحانی حالت کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ یروشلم موجود ہے، ہیکل موجود ہے، قیادت موجود ہے، لیکن یہ روحانی طور پر اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے۔ نہ ہیکل موجود تھی روحانی طور پر اپنی جگہ پر، اور نہ جو مذہبی قیادت تھی، جو روحانی قیادت تھی، وہ اپنی جگہ پر موجود تھی، اور خداوند ان کی روحانی حالت کو دیکھ کے خداوند یسوع مسیح رو رہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب آدم اور حوا سے گناہ ہوا اور خدا آدم اور حوا سے ٹھنڈے جو وقت میں ملاقات کرنے کے لیے آتا تھا، لیکن جو میٹنگ پوائنٹ تھا آدم اس روز وہاں پر موجود نہیں تھا۔ سو پھر پیدائش 3 باب کی آیت نمبر 9 میں لکھا ہے، خداوند نے کہا اے آدم تو کہاں ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ خدا کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کس درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ خدا یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جس مقام، جس جگہ پر تجھے رکھا تھا آدم، تو اس مقام، اس جگہ پر نہیں ہے، تو وہ مقام کھو چکا ہے، تو وہ حیثیت کھو چکا ہے، تو اختیار کھو چکا ہے، اور تو موت کے تابع ہو گیا ہے، اور میرا جلال تیری زندگی پر سے اٹھ گیا ہے، اور اسی لیے تو آدم اب چھپ رہا ہے، خدا سے بھاگ رہا ہے، اور وہ ڈر رہا ہے۔ خدا آج مجھ سے اور آپ سے بھی یہی بات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے آدم، اے ایماندار، اے مسیحی، میں جہاں پر تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور جہاں پر میں نے تجھے رکھا تھا تو وہاں پر نہیں ہے۔ اور پھر مکاشفہ کی کتاب اس کے 2 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر۔ اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ آپ گر گئے ہیں، خدا کہتا ہے خیال کر تو کہاں سے گرا، کس جگہ سے تو پھسلا ہے، کس جگہ سے تو سلپ ہوا ہے، کہاں پر کیلے کا چھلکا تھا، تیرا پاؤں اس پر آیا اور تو گر گیا ہے، اور اس جگہ کو تو نے دیکھنا ہے، اور پھر اس جگہ پر تو نے دوبارہ واپس نہیں جانا۔ جو تیری گراوٹ، تیرے زوال، تیری برگشتگی کا سبب بن سکتی ہے، وہ رفاقتیں، وہ دوست، کچھ بھی وہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو تجھے خدا سے دور کر سکتی ہے۔ خداوند کلیسیا سے مخاطب اور کہتا ہے، ایماندار سے کہتا ہے کہ توبہ کر اور پہلے جیسے کام کر۔ ہم توبہ کریں گے، ہم خداوند کے پاس آ جائیں گے، خداوند خوش ہو جائے گا، ہاللیلویہ، اور ہم بحال ہو جائیں گے۔ پھر لوکا کی انجیل اس کے 13 باب کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، اے یروشلیم، دیکھیں خدا بار بار یروشلیم سے کلام کر رہا ہے، اے یروشلیم، اے یروشلیم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتی ہے، کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ یہ وجہ ہے پام سنڈے والے دن رونے کی۔ یروشلم جو یہودی قوم ہے وہ خود نبیوں کو قتل کرتی تھی، وہ خدا کی آواز نہیں سنتی تھی،
اور خدا کے خادم، خدا کے لوگ، نبی جب ان سے کلام کرتے تھے تو وہ ان کو ریجیکٹ کر دیتے تھے اور وہ خدا کی آواز کو بھی رد کر دیتے تھے۔ پھر لوکا کی انجیل 23ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا، یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا، ان عورتوں کی طرف جو رو رہی تھیں، یسوع مسیح نے کہا، اے یروشلیم کی بیٹیوں، پھر دیکھیں یروشلیم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رو۔ یسوع یروشلیم پر کیوں رویا؟ ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ کپڑے بچھائے گئے، یسوع مسیح گدھے پر سوار ہے، وہ نبوت پوری ہو رہی ہے جو زکریا نبی کی معرفت زکریا 9ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھی ہے۔ کھجور کی ڈالیاں لہرائی جا رہی ہیں، ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح سے پوچھیں تو اس دن رویا کیوں تھا؟ اور آج ہم بائبل مقدس میں سے اس کے رونے کی وجہ سبب بھی دیکھ رہے ہیں۔ یروشلم میں ہیکل تھی، لیکن ہیکل کی کیا حالت تھی؟ اگر آپ لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 45ویں اور 46ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے، پھر وہ ہیکل میں جا کر، دیکھیے ہیکل میں جا کر بیچنے والوں کو نکالنے لگا۔ وہاں پہ کاروبار ہو رہا ہے، وہاں پر بزنس ہو رہا ہے، وہاں پر منی چینجرز بیٹھے ہوئے ہیں، سراف بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر ان سے کہا، لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ اس لیے تو بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، پس چونکہ نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ یہ ہے ہیکل کا حال۔ اور پھر ہیکل ایک وقت آیا، پھر خداوند یسوع مسیح نے جب کہا تھا کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا، شاگرد ہیکل اور اس کی عمارتیں دکھا رہے تھے، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ ہم بھی اس کی ہیکلیں ہیں، ہم اس کا مقدس ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وی آر دا ٹیمپل آف لیونگ گاڈ، ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ اس مقدس میں عبادت ہو رہی ہے یا اس مقدس کے وسیلے سے کاروبار ہو رہا ہے؟ بہت سے لوگ آج انجیل کو کاروبار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ آج بہت سے لوگ بائبل مقدس کو کاروبار کے طور پر لے رہے ہیں، وہ اس سے منافع حاصل کر رہے ہیں، جسمانی منافع۔ وہ بڑی بڑی جو ہیں وہ امپائرز کھڑی کر رہے ہیں، وہ پراپرٹیز بنا رہے ہیں، وہ اپنے گھر کو بنا رہے ہیں، وہ اپنے اولاد کے مستقبل کو وہ بڑا محفوظ کر رہے ہیں، وہ بڑا پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پھر اپنے بینک بیلنس کو بھر رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں، اے میری جان چین کر، کھا پی خوش رہ، تیرے پاس بڑی کوٹھیاں ہیں، تیرے بینک میں کروڑوں روپیہ ہے، اب تجھے کسی مان کی ضرورت نہیں، اب تجھے کسی یسوع مسیح کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اب ڈالرز مل گئے ہیں، تجھے اب گورا مل گیا ہے، تجھے اب پروجیکٹس مل گئے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک ایک پیسہ جو آپ کے پاس خدا کا آیا ہے، آپ کو ایک دن حساب دینا ہوگا۔ یہ مت کہیں اور کبھی بھی خدا کے پیسے کو بے جا استعمال نہ کریں، مصرف نہ بنیں، اسراف سے کام نہ لیں، فضول خرچی نہ کریں، جہاں پر بنتا ہے لگائیں اور اپنی جو چادر ہے اس کے مطابق پاؤں پھیلائیں۔ لکھا ہے نا، مال مفت دل بے رحم، ایزی کم ایزی گو۔ ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ ہیکل جو تھی اس کے اندر کاروبار ہو رہا تھا۔ پھر دوسری بات، لیڈرشپ جو تھی یروشلم میں، جو کاہن تھے، جو فقی اور فریسی تھے اور جو سردار کاہن تھے، ان کی روحانی حالت کیا تھی وہ خداوند یسوع مسیح نے بیان کر دیا۔ متی کی انجیل 23واں باب آپ پورا پڑھ لیں، وہاں پہ جو فقی ہیں، فریسی ہیں، انہیں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، اے ریاکارو تم پر افسوس۔ اور ریاکار کے لیے جو وہاں پر یونانی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے
ایکٹر، اس کا مطلب ہے اداکار، وہ روحانی لبادہ اوڑے ہوئے تھے، انہوں نے بڑے بڑے چوغے، بڑے بڑے تعویذ بنائے ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر روحانیت نہیں تھی۔ بظاہر روحانیت تھی لیکن اندر روحانیت نہیں تھی۔ کہیں آپ بھی تو خدمت میں ایکٹنگ تو نہیں کرتے، اداکاری تو نہیں کر رہے، آپ نے کہیں یہ تو نہیں بتایا ہوا کہ میں خادم ہوں، میں پاسٹر ہوں، اور انجیل آپ نے اٹھائی ہوئی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، اسی طرح ہر انجیل اٹھانے والا، بائبل اٹھانے والا بھی خادم نہیں ہوتا۔ خدمت کے لیے بلاوا، کالنگ بہت ضروری ہے۔ روحانی حالت کیا تھی، روحانی قیادت کی؟ یسوع مسیح نے متی 23ویں باب کی دوسری آیت میں کہا، فقیر اور فریسی جو ہے موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، بس جو کچھ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ پھر لوکا کی انجیل 22واں باب اس کی آیت نمبر 61 اور 62، 61، 62 لے کر خداوند نے پھر کر پطرس کی طرف دیکھا، اور پطرس کو خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس سے کہی تھی، آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ کہیں ہماری حالت پطرس جیسی تو نہیں کہ ہم انکار کی حالت میں ہیں؟ جہاں پر یسوع کا اقرار کرنا تھا ہم نے انکار کر دیا۔ پھر مرکز 11ویں باب کی 12ویں سے 14ویں آیت، انجیر کا درخت یسوع مسیح پتے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے، لیکن اس میں پتے تھے، اس میں پھل نہیں تھا۔ اور یسوع مسیح اگر ہم لوکا کی انجیل 13ویں باب میں دیکھیں، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ پھل ڈھونڈنے آتا ہے، اور وہ 3 سال سے پھل ڈھونڈ رہا ہے، اور یہ 3 سال یسوع مسیح کی خدمت کی طرف اشارہ ہے۔ بنی اسرائیل قوم میں انجیر کا درخت بنی اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے، اور یسوع مسیح میں پھل ڈھونڈنے آ رہا ہے، اور پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال، لیکن پھل نہیں پا رہا۔ اس لیے جو زندگیاں بے پھل ہوتی ہیں، اور خداوند جب ان میں پھل ڈھونڈنے آتا ہے تو نہیں پاتا، تو پھر وہ زندگیاں لعنت کے نیچے ہوتی ہیں۔ پھر لوکا 13ویں باب کی 11ویں آیت سے 13ویں آیت میں ایک کوبڑی عورت کا ذکر ہے جو کسی طور سے سیدھی نہ ہو سکتی تھی، اور یہ جو اس کا کبڑا پن ہے، یہ بنی اسرائیل کے روحانی کبڑے پن کو ظاہر کرتی ہے۔ یروشلم کی روحانی حالت کیا ہے؟ پطرس جیسے وہ لیڈر تھا، وہ انکار برگشتی کی حالت میں ہے، اور جو کبڑی عورت ہے یہ بھی بنی اسرائیل کے روحانی ٹیڑے پن کو، روحانی کبڑے پن کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ انجیر کی طرح وہ بے پھل ہیں۔ پھر ہم اب یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح پام سنڈے والے دن کیوں روئے، اور ہچیاں لے لے کر کیوں روئے، اور پھر یسوع مسیح نے کہا پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ خدا یسوع مسیح نے جو نبوت کی، اس کے 40 سال بعد سن 70 میں جنرل ٹائٹس جو تھا، اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہلا بول دیا، اور ہیکل کو تباہ اور برباد کر دیا، اور پتھروں کے درمیان جو سونا تھا، اس سونے کو نکالنے کے لیے اس نے پتھر کو پتھر سے الگ کر دیا، پتھر پر پتھر باقی نہ رہا۔ عزیزو، ہم اس کا مقدس ہیں، ہم اس کی ہیکل ہیں، خدا ہم میں بستا ہے، خدا ہم میں رہتا ہے۔ ہم اپنی زندگی سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اگر آپ برگشتگی کی حالت میں ہیں، اگر آپ نیم گرمی کی حالت میں ہیں، اور آپ خداوند کو بھول چکے ہیں، آپ انکار کی حالت میں، آپ روحانی طور پر کبڑے ہو چکے ہیں، آپ بے پھل ہیں، خداوند پام سنڈے والے دن آپ سے اور مجھ سے کہتا ہے کہ واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، توبہ کر اور پہلے جیسے کام کر۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔